چلے گئے. ایسے ایسے کام کیے جن کو آج ہم نے بھلا دیا. ہم نے بیٹھ کے ان کو یاد کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے اور ہم نے کتنا کام کیا، اور اگر نہیں کیا تو ابھی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو کر سکیں گے انشاءاللہ کر گزریں گے. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا بچوں اور بچیوں کو بھی دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ مسلم اسپین کو بھی ہم ضرور اسٹڈی کریں گے. آپ کو پتہ ہے 800 سال مسلمانوں نے اسپین پہ رول کیا تھا، یورپ نے، اور مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں ویسٹ کے لوگ آ کے پڑھے اور پھر اسکالرز بن کے نکلے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ایک شخصیت کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ ہر شخصیت بالکل مختلف لیکن اپنی جگہ انتہائی خوبصورت ہے. ہر پرسنالٹی کی بیوٹی کو انجوائے کریں، اور ہر ایک میں حضرت عمر کو نہ ڈھونڈیں، ہر ایک میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہ ڈھونڈیں. اب آپ اگر دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نرم، شفیق، مختلف پرسنالٹی ہے نا، لیکن ان کے صرف 2 سال کے عرصے میں کتنے کام ہوئے. یاد رکھیں یہی اسلام ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی پرسنالٹی ٹوٹلی بدل دیں. اسلام ہر ایک کی جو اصل شخصیت ہے، اوریجنلٹی، اسی کی کوالٹیز کو چینلائز کرتا ہے، یعنی جو اصل وصف ہوتے ہیں ان کو نکھار کے اسلام کے راستے میں لانے کی دعوت دیتا ہے. جو نرم ہے اس کی نرمی اسلام کے لیے یوز ہو رہی ہے، جو علم والا ہے علم کے لیے، جو دولت والا ہے اس کی دولت، جس کی سختی ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی، وہ بھی اسلام کی دینی حمیت میں بدل جاتی. یہ چھوٹا سا ہمارا انٹروڈکشن تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایرا کے لوگوں کو لیا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم تو آپ کو صرف ایک کلو دے رہے ہیں، ہم سمجھیں آپ کو خزانے کی چابی دے رہے ہیں، اور آگے آپ نے خزانے کو خود ایکسپلور کرنا ہے. یہ تو ایک بریف انٹروڈکشن ہے جو ہم اس سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو ہم اس میں پڑھیں گے. آپ سب مسلمان بخوبی واقف ہیں اور سب ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں. یہ تو ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور قصے اور کہانی جو ریالٹی میں ہوئے ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. اور مل جل کے اجتماعیت میں جب ایک چیز پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مسلم ہیروز کا سبجیکٹ ہے. مسلم ہیروز کے سلسلے میں جو ہمارا پہلا لیسن ہے وہ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا اپنا اسلامی نام تو عبداللہ تھا، لیکن یہ اپنے لقب صدیق اور کنیت ابوبکر سے زیادہ مشہور ہوئے. ان کا خاندان قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا. شجرہ نسب چھٹی پشت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ان کا خاندان مکہ میں بہت رسپیکٹیبل خاندان سمجھا جاتا تھا، اور مکہ کی ریاست میں خون بہا کی جو امانت داری تھی وہ اسی قبیلہ کے سپرد تھی. 573 AD میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور مکہ کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا پیشہ تجارت تھا اور زیادہ تر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا مکہ کے رؤساء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قبول اسلام سے پہلے روایات کے مطابق ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں. That means he was very rich. بچپن سے ہی بہت زیادہ نیک اور پاک طبیعت رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ان کی دوستی تھی، کیونکہ دونوں کی طبیعتوں میں مشترکہ صفات تھیں اور ایک جیسی خوبیاں تھیں. اور جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ کبھی انہوں نے شراب نوشی کی اور نہ ہی کسی اور برائی میں ملوث ہوئے، حالانکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ خرابیاں عام تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی تھی وہ جو بچپن سے ابتدا ہوئی تو پوری عمر قائم رہی، اور اس دوست نے دوستی کا حق ہر قدم پہ ادا کر دیا.
ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مردوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سب سے پہلے لبیک کی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی بغیر کسی پس و پیش کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، ہر لمحے اور ہر موقع پہ۔ صلح حدیبیہ کے وقت جو شرائط تھیں مسلمانوں کو اس پہ بہت رنج تھا، اور مسلمانوں کو لگتا تھا کہ اس میں ہماری شکست ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی اس کی شرائط کے بارے میں تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ معراج کے موقع پہ جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سنا ہے آپ نے اپنے دوست کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی اور کہا جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب صدیق پڑ گیا، بہت ہی سچے اور ہر بات میں تصدیق کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ H.G. Wells ان کے بارے میں کہتے ہیں There can be little doubt that if Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the mind and imagination of primitive Islam, Abu Bakr was its conscience and its will. Throughout their life together, it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who said the thing, but it was Abu Bakr who believed the thing. اور یہ تھا دوستی کا حق اور تعاون علی الاسلام کہ جو کچھ پھر وہ کہتے گئے یہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور جان اور مال کے ساتھ جو کچھ بھی ان سے میکسیمم پاسبل ہو سکا اسلام کی خدمت آخری وقت تک کرتے رہے۔ کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دی ہو، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں دوست نے دوستی کا حق نہ ادا کیا ہو۔ حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں ہجرت کے موقع پہ جبکہ مکہ کے کفار سے مسلمانوں کو سخت خوف اور پریشانی تھی اور لوگ فوراً ہجرت کرتے چلے گئے، یہ آخری وقت تک انتظار کرتے رہے اور آخر میں یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ ان کو یہ تو علم تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، لہٰذا 2 اونٹ مستقل خوب کھلا پلا کے سفر کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس وقت بھی خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اونٹ تیار ہو، جیسے حکم آئے ہم چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تیار حاضر ہر بات پہ لبیک کہنے والے۔ فوراً ایک اونٹ پیش کر دیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لینا مناسب نہ سمجھا اور قیمت ادا کی۔ رات کے وقت آپ سب جانتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے گرد تمام کفار مکہ کا سخت پہرا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کے اپنے بندوں کو سلیکٹ کیا اور وہ ساری رات پہرا دیتے رہے۔ ایسے پرخطر حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے ان کے گھیرے کے درمیان سے نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اپنے بستر پہ سلا گئے تھے، وہ صبح تک یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ لہٰذا رات کے وقت یہ دونوں دوست اس انتہائی خطرناک لمحے میں شانہ بشانت تھے، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے جب مکہ سے باہر نکلے تو جبل سور میں ایک غار ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے، اس غار کی طرف چل پڑے۔ ہر طرف سے دشمنوں کا خطرہ تھا، کوئی آہٹ ہوتی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فکر ہوتی ہے کہ سامنے سے نہ کوئی آ جائے تو فوراً آپ کے آگے آ جاتا ہوں، آگے آتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہیں کوئی پیچھے تعاقب تو نہیں کر رہا، فوراً پیچھے آ جاتا ہوں۔ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، صرف فکر ہے تو اس عظیم نبی کی جس نے دنیا میں اسلام پھیلانا تھا۔ بہت بڑا احسان ہے ہم سب مسلمانوں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایسا ساتھ انہوں نے دیا کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی،
جب غار میں دونوں پہنچے تو مختلف سوراخ تھے، وہ تو بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ بند نہ کر سکے تو اس کے اوپر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی زہریلا جانور، بچھو یا سانپ نہ نکل کے کاٹ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، اور کچھ دیر بعد اسی سوراخ میں سے ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ کہا جاتا ہے سانپ تھا یا بچھو۔ شدت تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے، اور ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جب گرا، آپ کی آنکھ کھلی، پتہ چلا تو انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس زہر کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ تعاقب کرتے کرتے اگلے دن کفار مکہ میں سے ایک کافر عین غار کے پاس پہنچ گیا، اور اتنا قریب تھا کہ اگر وہ ذرا جھکتا تو ان دونوں ساتھیوں کو شاید دیکھ لیتا۔ اس کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے اور سخت فکر ہوئی، رو پڑے، کہنے لگے آپ پر میرے ماں باپ قربان، کافر ہمارے سر پہ آ پہنچے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ دوسروں کا غم، اپنے دوست کا غم اور اس نبی کا غم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلی دی اور فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی واقعے کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اذ ہما فی الغار، اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں دوست، اور ایک دوست دوسرے پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ ایک ٹریبیوٹ ہے جو قرآن پے کر رہا ہے، اور قیامت تک ہم سب اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور ان کی اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے جو غار میں انہوں نے اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے دیا۔ اور یہ یاد رکھیے یہاں جو ورڈ ہے وہ ہے لا تحزن، غم مت کرو۔ حزن کہتے ہیں دوسرے کے غم کو۔ ابو بکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کس کا غم تھا؟ اپنے دوست کا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر لمحے پہ وہ کس طرح اس دوست سے دوستی کا حق ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس غار میں ان کا ایک بیٹا ان مشکل حالات میں شام کو چھپ کے آتا اور ان کو آ کے تمام حالات بتاتا کہ یہ اب کفار کی پلاننگ ہے اور وہ یوں آپ کو تلاش کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ان کے سارے پلان سے ان کو آگاہ کرتے تاکہ یہ اپنی اگلی پلاننگ اس کے مطابق کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فہیرہ ان کو رات کو دودھ لا کے دیتے بکریوں کا، اور ان کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ان کو چلتے وقت جب کھانا دیا تو اپنی کمر کا کپڑا پھاڑ کے اس میں کھانا لپیٹ کے دیا۔ کوئی قربانی ان کے خاندان نے ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو، مالی اور جانی دونوں قربانیاں ان کی بے مثال ہیں۔ جان کی قربانی کی ایک اور مثال ہے جو بڑی مشہور ہے۔ جب ابھی مکہ میں ہی تھے، ایک دن خانہ کعبہ میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ آپ کے گلے کے گرد چادر ڈال کر آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو پتا چلا تو فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے لگے، ناراض ہوئے اور کیا کہا کہ تم صرف اس لیے اس شخص کو تکلیف دیتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد کہ وہ اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کے آ گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے۔ وہ جتنی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی جانے لگی، اور اتنا مارا ان سب نے اور اتنی اذیت دی کہ بالآخر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اسی حالت میں ان کو گھر لایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پہ کوئی ان کو چوٹ نہ پہنچی ہو، اور حال یہ تھا کہ سر پہ جب ہم ہاتھ لگاتے تو ان کے بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے، زخموں سے چور چور۔ اور جب ہوش آئی تو ایک پہلا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ اپنی یہ حالت ان کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہوش میں آنے کے بعد یہ انہی کا نام لے رہے ہیں، لہٰذا وہ سخت ناراض ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد گھر والوں نے ان کو دودھ دیا تو کہنے لگے خدا کی قسم، نہ میں کھاؤں گا کچھ
اور نہ ہی میں پیوں گا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ جب ان کو ام جمیل نے بتایا کہ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو لوگوں کا سہارا لے کے اس زخمی حالت میں فوراً دار ارقم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی آنسو نکل آئے اور آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ سچی دوستی تھی اور اللہ کی خاطر تھی۔ ایسی دوستی میں ہر قربانی انسان دے ڈالتا ہے اور اس کے خلوص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایک کی تکلیف پہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مالی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر کی۔